متعدد کتب تالیف کی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہماری موضوع بحث ہے، خصائص یوم الجمعہ۔ اس میں 40ویں خصوصیت اور مفصل تھی۔ اس 40ویں خصوصیت میں 40 خصوصیات انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ عن ابن عباس، ایک روایت اس میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی بعد المغرب رکعتین فی لیلۃ الجمعہ یقرأ فی کل واحدۃ منہا بفاتحۃ الکتاب مرۃ واذا زلزلت 15 مرہ حون اللہ علیہ سکرات الموت وأعاذہ من عذاب القبر ویسر لہ الجواز علی الصراط یوم القیامہ۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے روایت کہ عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ نے فرمایا ہے من صلی بعد المغرب رکعتین فی لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، جو شخص شب جمعہ کے ہم نے خود سے بہت سارے آداب بنا لیے ہیں، یہ مومنین کے مسلمین کے ذہنوں میں ہے کہ شب جمعہ بہت ہی مقدس رات ہے اور بہت ہی غنیمت اہم ہے۔ اکثر مومنین کوئی نہ کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو ان کے ذہنوں میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ شب معمول کے شبوں میں سے نہیں ہے شب جمعہ، لیکن کچھ چیزیں ہم معمول بنا لیتے ہیں، رسم بنا لیتے ہیں اور وہی تکرار کر دیتے ہیں، جبکہ اس شب کو غنیمت فرصت ہوتی ہے بہت سفر بندگی طے کرنے کے لیے، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ یعنی جمعہ کے دن سے پہلے جمعرات اور جمعہ کے درمیان والی رات اگر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزلات پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ اگر 5 مرتبہ پڑھے 15 مرہ 15 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزلات پڑھے، کیا نتیجہ ہو شب جمعہ کو؟ حون اللہ علیہ سکرات الموت، موت کے جھٹکے سکرات موت آسان ہو جائیں گے۔ ایک سخت مرحلہ انسان کو زندگی میں موت کا مرحلہ ہوتا ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بعض لوگ بہت شدت میں عذاب جیسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، چونکہ یہ لمحہ موت کا، قبض روح کا، روح و تن کی جدائی کا مرحلہ سخت ہوتا ہے بہت، لیکن جس نے یہ عمل انجام دیا ہو، اور جب بھی اس طرح کی روایات ہوں جن میں ایک خاص عمل ذکر کیا جائے تو باقی ساری شرائط مفروض رکھی جاتی ہیں، یعنی باقی سارا دینی معاملہ نظام بھی ملحوظ ہو، نہ یہ ہے کہ باقی سب کو چھوڑ چھاڑ کے شب جمعہ 2 رکعت پڑھ لے، واجبات نہ پڑھے، نماز جمعہ نہ پڑھے، زور اثر نہ پڑھے، صرف شب جمعہ دیر یہ 2 رکعت پڑھ لے قضاء عمری کی طرح، یہ نہ، بلکہ جب اس طرح کی عبادتیں مخصوص بیان کی جاتی ہیں اضافی طور پر، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی معمولات واجبات کو مفروض رکھا گیا ہے کہ وہ بجا لاتا ہے انسان، ان کو انجام دیتا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے لحظات موت آسان ہو جاتے ہیں۔ وَأَعَاذَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے۔ وَيَسَّرَ لَهُ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عذاب قبر ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا اور بٹھایا گیا ہے کہ یہ مٹی کی قبر جس میں جسم دفن کرتے ہیں سارا اسی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، مار کٹائی چیخ پکار سارا، نہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں صرف جسم ہوتا ہے، کیڑے ہوتے ہیں،
اور حشرات ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر سوراخ رہ جائے قبر میں کہ یہاں مومنین کا ایک قبرستان ہے، اس میں جان بوجھ کے سوراخ رکھتے ہیں، بلکہ دفن ہی نہیں کرتے، مردہ اوپر زمین پہ ڈال کے اوپر اینٹوں کی دیوار بنا کے آ جاتے ہیں، جس پر دفن صدق ہی نہیں کرتا. دفن کے لیے نیچے گڑھا لحد کھودنا ضروری ہے اور چھپانا ضروری ہے میت کو، تاکہ تعفن نہ پھیلے، بدبو پھیلتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں. یہ معمول کا عمل ہے، اس میں کرامتیں اس میں نہیں ظاہر ہوتی. یعنی یہ نہ کہیں کہ اگر ایک آدمی دفن ہوا اور اس کا بدن گل سڑ گیا تو اس کا مطلب ہے گناہ گار آدمی ہے. یہ کہاں ہے کہ بدن اگر گل سڑ جائے تو گناہ گار ہوتا ہے، اگر بدن باقی رہے تو صالح آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے خود ساختہ معیارات ہیں. صالحین ہو یا معصیت کار، بدن نے گل سڑ جانا ہے. جانور کا بدن ہو، جاندار، کوئی بھی ذی حیات ذی روح جب مر جاتا ہے تو اس کے بدن کو اگر دفن کریں تو بھی گل جانا ہے، دفن نہ کریں تو بھی گل جانا ہے اس نے. البتہ اگر برف میں ہے، قطبی علاقے میں ہے، وہ برف کی وجہ سے باڈی محفوظ رہے گی، یا اگر اس کو حنوط کر دیا گیا ہے، کیمیکل لگا دیا گیا ہے، وہ محفوظ رہے گا. اگر گندک والے علاقے میں ہے، زمین مٹی کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، ایسا علاقہ جہاں پر گندک یا اس طرح کی معدنیات ہوں، وہاں پر بھی جسم زندہ جانور یعنی انسان بھی محفوظ رہتا ہے، بدن اور دوسرے بھی. یہ فسیل جو نکلتی ہیں بسا اوقات ڈھانچے خشک، یہ ہر جگہ نہیں ہوتے. جانور پرانے ملین سال پہلے کے مرے ہوئے جانوروں کی لاشیں پتھر بنی ہوئی نکل آتی ہیں. یہاں گلی سڑی نہیں ہے، کیونکہ زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی معدنی کیمیکل مواد ہے جو گلنے سڑنے سے روک لیتا ہے اس تحلیل کے عمل کو. قبر میں نہیں ہوتا عذاب، عالم قبر. قبر سے جب بھی مراد ہو تو عالم قبر ہے، عالم برزخ، جہاں پر روح ہے. روح کھڈے میں نہیں جاتی، نہ کھڈے سے باہر آتی ہے نہ کھڈے کے اندر جاتی ہے. اس کھڈے میں لحد میں جسم ہوتا ہے. یہ جسم کی آرام گاہ ہے، روح کی آرام گاہ نہیں ہے، یا روح نہیں ہے. روح عالم میں ہے، عالم قبر میں ہے، عالم برزخ میں ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے. تو وہ برزخ میں یا عالم قبر میں جو اس سے سوال جواب ہوگا وہ آسان ہو جائے گا. وَيَسَّرَ لَهُ الْجَوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تینوں مرحلوں کے لیے 2 رکعت نماز کے آثار تینوں مراحل، تینوں زندگیوں پر ہیں. ایک اس دنیا میں سکرات موت آسان، لحظات مرگ آسان ہو جاتے ہیں. دوسرا عالم برزخ میں، عالم قبر میں عذاب ختم ہو جاتا ہے. تیسرا عالم آخرت میں جب انسان آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، صراط کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور سہل ہو جاتا ہے.